بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ 2022 سال کا پہلا دن اور سر مڑاتے ہی اولے پڑ گئے، یعنی عوام کو پیٹرول کی مد میں 4 روپے فی لیٹر کا اضافہ دیکھنے کو ملا، اور سال کا پہلا دن ہی عوام کی ایک بار پھر سے چیخیں نکل گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک بڑی اہم درخواست ضمانت دائر ہوئی ہے، اور یہ درخواست ضمانت سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے دائر کی ہے۔ بشیر میمن پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، ایف آئی اے کے وہ سابق ڈائریکٹر جن کو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب شریف فیملی کا کچھ کریں اور مریم کی اور ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے، یا ان پر ایسے کیس ڈالیں کہ ان کی پھر ایسی تیسی ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر خود بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے نہیں رہے، اور جب سے وہ ڈی جی ایف آئی اے نہیں رہے ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو عدالت نے یعنی سندھ ہائی کورٹ نے ان کی 15 روز کے لیے پروٹیکٹیو بیل منظور کر لی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم خبر ہے، سپریم کورٹ کے جج جناب قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے حوالے سے سرینا عیسیٰ کو ہراس کیا گیا ہے، اور انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح حساس ادارے ایک بار پھر ان سے انٹیروگیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہراس کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-3 بڑی خبریں آج کے حوالے سے ہیں، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ نجومیوں نے یہ سال کیسا قرار دیا ہے، اور بہت سے پامس ذائچہ والے سیاروں کو سمجھنے والے نجومی سب نے یہ کہا ہے کہ 2022 پاکستان کے لیے کوئی اچھا سال نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات جو ہے وہ 2024 میں جا کر اچھے ہو گئے، اور 2024 خان صاحب کے لیے کیسا ہے اور ان کے فیوچر کے لیے کیسا ہے، نواز شریف کے لیے کیسا ہے، یہ بھی آپ کو کچھ باٹم لائن اس کی 1-2 پوائنٹر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ 2021 جب ختم ہوا تو پاکستان میں مہنگائی 12.5% ہو چکی تھی، اور یہ آفیشلی ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے جو ہمیں آج ہی دیکھنے کو ملی۔ تو یہ ملا جلا یعنی خبریں اور پاکستان کے حالات اللہ خیر کرے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مارچ پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مارچ تبدیلی کا سال ہے، اور مارچ میں 2 بڑی اہم شخصیات میں سے ایک کلین بولڈ ہو جائے گا۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں، کون کلین بولڈ ہوگا اور 2 بڑی اہم شخصیات کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اشارہ کنائیوں سے بتا دیتے ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ دھماکہ ہونا ہے۔ جیسا یاسر صادق صاحب نے کہا تھا کسی وقت بھی دھماکہ ہو جائے گا، تو دھماکے سے مراد یہ کہ سب کچھ اچانک ہوگا، اور یہ پریڈکشن بھی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا بہت سی نئے سال کے بارے میں جو پریڈکشنز ہوئی ہیں، ان میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مارچ ایک ایسا مہینہ جو کہ حکومت کے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے، خان صاحب پر بھاری پڑ سکتا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف کوئی موومنٹ ہو سکتی ہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، یا وہ کسی کو ہٹا دیں گے، کچھ ایسا ہوگا کہ جس سے مارچ میں پاکستان کے اندر تھوڑی سی حالت۔ تو مارچ تک جانے سے پہلے آپ کو تو جنوری فروری بتائیں کہ جنوری بھی اچھا نہیں ہے، یعنی جنوری میں بھی حکومت مسلسل دباؤ کا شکار رہے گی، اور دباؤ کا شکار ہے وہ نظر آتی ہے۔ وزراء کی بونگیاں دیکھ لیں، ان کی باتیں سن لیں، ان کی تیاریاں دیکھ لیں، اور ان حالات میں خان صاحب کے ایک سابق دوست، ہمارے بھی دوست ہیں صحافی، لیکن ان سے ابتدائی دنوں میں کچھ زیادہ یاد اللہ رہی نہیں، کیونکہ وہ میری طرح خان صاحب کے بڑے حمایتی تھے۔ ہم نے ذرا پھر حالات کو فوری سمجھ لیا اور بتایا کہ خان صاحب کی ڈائریکشن درست نہیں ہے۔ وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے خان صاحب کے ساتھ۔ ان کا نام ہے محسن بیگ۔ محسن بیگ ایک نامور صحافی ہے۔ وہ لوگ جو کہ محسن بیگ کے انٹرویو کے بعد ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ کون محسن بیگ، تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ وہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ نون ہو، ہر بندہ بڑا معروف ہو۔ جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی اس کے کام سے ہوتی ہے۔ تو ہماری فرٹرنیٹی میں، شعبہ صحافت میں، وہ ایک معتبر نام ہے، اور وہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کے یا انلائٹڈ ماڈرن کے حامی ہیں۔ وہ ہر روشن خیال حکومت کے ساتھ چلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے ان کو بڑا بیک اپ کیا، مشرف کو بھی کیا، ان کی وجہ سے وہ خان صاحب کے بڑے قریب ہوئے۔ خان صاحب کے وہ لیفٹ رائٹ میں کہیں پائے جاتے تھے، لیکن انہوں نے کہتا میرے نال ہاتھ ہو گیا۔ وہ بھی توبہ کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب سانوں بھی دھوکھا دیتا۔ تو بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے ان کو اب سمجھ آئی ہے بقول ان کے۔ بہت سے لوگ تو اب بھی نہیں مانتے، اور ان کا اپنا موقف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خان صاحب سچے آدمی ہیں، خان صاحب نیک آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، لیکن
جو سوال اٹھاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جن کی تنخواہ 2 لاکھ ہے وہ 20-20 لاکھ کے بلیزر کیسے پہن رہے ہیں. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. محسن بیگ نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. ان سے زائد شاید الیکٹیبلز آپ کے کہنے پہ یا آپ کی کوششوں سے شامل ہوئی. اس سے زیادہ ہی کم نہیں. اندازاً اماؤنٹ کتنی ہوگی جو آپ نے دلوائی ہے ان کو؟ میرے خیال میں اوور 1 بلین. اوور 1 بلین. یس. اب جب میں ریئلائز کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں بھی بناوٹی بن کے دھوکہ دیا. وہ نہیں تھے جو تھے. کیش کا کوئی پروف نہیں ہوتا لیکن وزیر الدین صاحب جھوٹ نہیں بول رہے. جہانگیر ترین صاحب جس دن وہ آئے انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلی ایک لینڈ کروزر بلٹ پروف 0 میٹر جو ابھی خان صاحب نے واپس کیا. حمید ارون صاحب کو اور شکیل الرحمان کو ایڈ بند کرو, پکڑو, کیسز بناؤ. یہ آر ٹی ایس کا بند ہونا اس کی بریفنگ تھی تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کا پاس ورڈ زبانی یاد کر لیا. اچھا. اور اس کو بند کر دیا. دھرنے تھے یا پھر جو اسلام آباد لاک ڈاؤن کا تھا اس میں بھی خفیہ ایجنسیاں شامل تھیں. کافی حد تک شامل تھی. مولانا صاحب نے ایک بات ضرور کی کہ مخصوص لابی جو ہے یہ اس کے اثر کے اندر کام کر کے اس ملک کو ڈبوئے گا. میں اس وقت تو نہیں مانتا تھا لیکن جس طریقے سے یہ گورننس کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ ملک کو لے کے گئے ہیں ٹیکنیکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسپریسی کا حصہ. یعنی خان صاحب کے ساتھی آہستہ آہستہ ان سے الگ ہو چکے ہیں. ایک نہیں کئی درجنوں بہت لوگ جا چکے ہیں. فوزیہ قصوری ہوئی, جسر وجید الدین ہوئے, اکبر ایس بابر, جواد بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے, پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. حفیظ اللہ نیازی ان کے عزیز ہیں وہ بھی, اور بڑے لوگ ہیں. ایک لائن لگی ہوئی ہے. پھر جن لوگوں نے حکومت اور طاقتور لوگوں کے گٹھ جوڑ کے بارے میں انکشافات کیے جیسے شوکت صدیقی, جسٹس جج ارشد ملک صاحب, پھر ابھی رانا شمیم صاحب, تو یہ سارے جو ہے وہ جھوٹے ہیں اور خاص سب سچے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ مارچ میں کیا کیا ہونے والا ہے. مارچ کا مہینہ میں آپ کو کچھ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں جی اس مہینے میں راہو کیتو برج تبدیل کریں گے. اب پتہ نہیں راہو کیتو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں پاکستانی سیاست کے اوپر, پاکستانی سیاسی معاملات کے اوپر اینا لوکاں دا ہی قبضہ ہے. جادو ٹونے والیاں دا, نجومیاں دا, جوتشیاں دا, دم درود, جھاڑ پھونک, تویز گنڈا, تو ذرا سا ہم بھی تھوڑا تڑکا لگا لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ انہی کے لیے ہے. ان کو الرٹ کر رہے ہیں کہ جناب مارچ میں یہ برج تبدیل ہو رہے ہیں تو تیاری کر لو, کوئی جو تویز ہے وہ بدل لیں. پاکستان کے 12ویں اور چھٹے گھر میں یہ جو ہے نا راہو کیتو یہ برج تبدیل کریں گے اور پاکستان کے 12ویں چھٹے گھر میں آئیں گے. یہ بڑی اہم تبدیلی ہے لیکن یہ تبدیلی پاکستان کے حق میں بہتر ہے. اب یہ تبدیلی خاص ہم لاتے ہیں یا کوئی اور لے کے آتا ہے, لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی. اس میں جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ جو مارچ کا آخری مہینہ ہے وہ حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا. تو سمجھ لے کہ ترازو جو ہے اس کا پلڑا کس جانب ہے, تبدیلی کتوں آ رہی ہے. تو اس لیے جو خاص عہدوں پر لوگ ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے, ان کے ہٹنے کا یا ان کی تنزلی کا یا تبدیلی کا امکان ہے. یہ جوتش ودیا بتاتی ہے, میں نہیں پڑھ رہا, میں بتا نہیں رہا, یعنی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو پاکستانی معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. میں باقی اتنے ڈیٹیل نہیں پڑھتا, آپ خود پڑھ لیجئے گا. بہت ساری چیزیں نجومی جوتشی بتاتی ہے تو ہم بھی ان سے تھوڑی بہت ڈائریکشن حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں, کچھ نہیں رکھتے. میں بھی کم یقین رکھتا ہوں, لیکن جو سیاسی حالات اور واقعات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ نبٹ چکے ہیں, اور معاملات اس طرح نبٹ چکے ہیں کہ اب کسی نہ کسی کی وکٹ گرنی ہے. کس کی گرنی ہے, کون پہلے اٹیک کرتا ہے, کون پہلے کس کی وکٹ گراتا ہے, اور اس وکٹ گرانے کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ جلد ہی ہم دیکھیں گے. لیکن جنوری جو ہے یعنی آج سال کا پہلا دن تھا, اور آج ہی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا بشیر میمن کو طلب کیا گیا ہے, ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, اور ایک ملزم عمر فاروق کا نام انہوں نے ریڈ نوٹس سے نکلوا دیا تھا. اس لیے بلایا گیا تھا کہ جی عمر فاروق ظہور سے ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور ان سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ کوئی عمر فاروق ایسا جو انٹرپول کو مطلوب تھا, سوئٹزرلینڈ, ناروے, ترکی سمیت کئی ممالک نے اس کو یعنی اس کے اوپر کیس کیا ہوا تھا, یہ مطلوب تھا, اور ایف آئی اے نے انہیں پکڑا
اور پھر اس لیے ایف آئی نے بشیر میمن صاحب کو کہا کہ لاہور تشریف لے آؤ، دسو آ کے جناب بندہ کون سی تڑکی تعلقات میں. تو انہوں نے پھر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور بتایا کہ انہیں اننیسیسری کال کیا جا رہا ہے، وہ ویڈیو کے اوپر اپنا بیان دے دیں گے تو ان کی پروٹیکٹیو بیل کی جائے. تو عدالت نے ان کی 15 روز کے لیے پروٹیکٹیو بیل دے دی ہے. 2019 میں انہوں نے حکومتی دباؤ کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. جج قاضی فائز جسٹس سپریم کورٹ کے اور ان کا نام متوقع چیف جسٹس صاحبان کی فہرست میں سمجھا جاتا ہے. انہوں نے خط لکھا ہے فیڈرل اور سندھ گورنمنٹوں کو، جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ افراد ان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں ہراساں کر رہے ہیں. یہ 29 دسمبر کا واقعہ، 29 دسمبر کا، جب وہ کراچی کے علاقے ڈیفینس میں اپنی بیٹی کے ہمراہ ان کے گھر میں کوئی کام ہو رہا تھا، اس کی نگرانی کر رہی تھی. تو 2 افراد گھر میں داخل ہو گئے اور ان سے ان کا کہا کہ ہمیں ان سے ذاتی معلومات انہوں نے کہا کہ ہمیں دے، اور بتایا کہ جی ہم کوئی ریاستی اداروں سے ہمارا تعلق ہے اور ہم نے آپ سے پوچھ گچھ کرنی ہے. اور انہوں نے تعارف کرایا اور پھر انہوں نے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا، اے کی او کی فلانا کی یہ کی وہ کی. تو انہوں نے اس کے اوپر خط لکھ دیا کہ جب یہ چلے گئے 2 بندے تو پھر 2 اور آ گئے. انہوں نے کہا ہم بھی سرکاری اہلکار ہیں، پھر انہوں نے بھی سوال شروع کر دیے. تو بیک ٹو بیک اس طرح کی ان کے ساتھ چیز ہوئی. تو وہ انہوں نے پھر اس کو آفیشلی آن ریکارڈ اس کا ایک لیٹر لکھ دیا، جس کو اب بہت سے لوگ ہمارے کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ڈرامہ شروع ہو گیا جی، 9واں سال کی شروعات ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. بھائی ڈرامے ہیں تو جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی بتائے گا تو صحیح. تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے، دھمکی دی گئی جاتے جاتے. جو وجہ خط لکھنے کی وہ یہ نہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے پوچھا، بلکہ کہا کہ اگر آپ نے ہمیں معلومات نہ دیں تو پھر نتائج بھگتنے لیے تیار ہو جاؤ. 3 صفحات پر مشتمل خط لکھا ہے اور یہ کہا جائے ہم اس کی انکوائری کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.